अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में खुश आमदीद। मैं हूँ इमरान सुल्तान और मैं हूँ किरण रस्ती। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान के बड़े बयान की, जिसमें उन्होंने कलअदम TTP से मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी है। तुर्क TV को इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कुछ ग्रुप्स हुकूमत से बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम उन्हें गैर मुसल्लह करने और आम पाकिस्तानी शहरी बनाने के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। मैं हमेशा से मुज़ाकरात का हामी रहा हूँ। कलअदम TTP से मुज़ाकरात में अफगान तालिबान की सालिसी इस हद तक है कि मुज़ाकरात अफगानिस्तान में हो रहे हैं। Pakistani Taliban groups want to talk to the Doha government for some reconciliation, and we are in talks with some of the groups, and then we forgive them and they become normal citizens. पाक सरजमीन को अमन का गहवारा बनाने का मिशन, वजीर आजम इमरान खान इन एक्शन। तुर्क TV को इंटरव्यू में वजीर आजम इमरान खान ने कलअदम TTP से बातचीत की तस्दीक कर दी। Some of the Pakistani Taliban groups actually want to talk to our government, for some peace, for some reconciliation, and we are in talks with some of the groups. वजीर आजम इमरान खान ने कहा अगर तालिबान हथियार डाल दें तो उन्हें माफ किया जा सकता है। There are different groups which form the TTP. Yes, so we are in talks with some of them. On surrendering or Yes, on a reconciliation process. So there is some sort of negotiation or talks underway between Pakistan and the Tehreek-e-Taliban Pakistan or some groups of the TTP to lay down their arms. Yes, and then we forgive them and they become normal citizens. इमरान खान ने मुज़ाकराती अमल में अफगान तालिबान के मुकाबलती किरदार का भी जिक्र किया। I do not believe in military solutions. I'm anti-military solutions. So I always believe that, as a politician, political dialogue is the way ahead. Is the Afghan Taliban helping you in this process? In the sense the talks are taking place in Afghanistan, in that sense, yes. We are talking. We might not reach some sort of a conclusion in the end. पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर कलअदम TTP की जानिब से किए जाने वाले हमलों से मुतालिक सवाल पर इमरान खान ने कहा यह हमलों की एक लहर थी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने वज़ीर आज़म के बयान का पस मंजर बयान कर दिया। कहते हैं रियासत पाकिस्तान आग और खून के दरिया से होकर निकली है। हमने हजारों लोगों की कुर्बानियां दी हैं। कुर्बानियों के नतीजे में हमने अलकायदा जैसी तंजीमों को शिकस्त दी। हमने भारत की रेशा दवानियों को मुकम्मल तौर पर खत्म किया। पाकिस्तान पहले से ज्यादा मजबूत और पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बयान को लेकर काफी गुफ्तगू हो रही है। जरूरी है कि उसका एक पस मंजर आपके सामने रखा जाए। रियासत पाकिस्तान एक आग और खून के दरिया से होकर निकली। हमने हजारों लोगों की कुर्बानियां दी हैं, लेकिन उन कुर्बानियों के नतीजे में हमने पाकिस्तान में जहां अलकायदा जैसी दहशतगर्द तंजीम को शिकस्त दी, वहीं हिंदुस्तान की रेशा दवानियों को भी मुकम्मल तौर के ऊपर खत्म किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा पुरअज़म खड़ा है। अब जरूरत है आगे चलने की। वजीर आजम इमरान खान के कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात करने की तस्दीक पर मुस्लिम लीग नून का रद्द-ए-अमल। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कलअदम तहरीक तालिबान से मुज़ाकरात को खुफिया रखना मुनासिब नहीं। पाकिस्तान इस किस्म की खुफिया सिफारतकारी की भारी कीमत अदा कर चुका है। नवाज दौर में मुज़ाकरात की मंजूरी पार्लियामेंट से ली गई। इत्तिफाक राय से ही ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब को तक़वियत मिली थी। कहा मार्च 2014 में मुज़ाकरात की तफसील बताने खुद बनीगाला गया था। पाकिस्तान अपने मफादात का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करेगा। अमरीकी सेनेटर्स के मुजव्वज़ा बिल पर खामोश नहीं बैठेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का डेनमार्क के हम मनसब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। कहा अमरीकी ऐवान को समझना चाहिए पाकिस्तान ने इंसदादी दहशतगर्दी की जंग में अफ़गान अमन के लिए अमरीका का साथ दिया। We cannot overlook the implications it can have for Pakistan. We are cognizant, and we will do everything possible to explain what the correct position is. As the bill stands right now, it does not have bipartisan understanding over it. We will protect Pakistan's interest
We will defend our position because we have a lot to share with the US Congress. They have to understand the positive role Pakistan has played in fighting terrorism. They have to understand the positive role played by Pakistan in facilitating the peace process. It is a bill presented by a group of Republican senators who have had a view on how the government of United States should have responded to the situation in Afghanistan. They are critical of some of their own policies. They are people who were against US withdrawal. और अब जिक्र पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का, जिसके खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अपोजिशन की जानिब से एहतजाज किया गया। सेनेट, कौमी असेंबली और पंजाब असेंबली हुकूमत के खिलाफ नारों से गूंज उठी। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ बोले खुदारा अवाम पर रहम करें। सेनेटर रजा रब्बानी बोले वजीर खजाना कहाँ है। पंजाब असेंबली में अपोजिशन ने चोर चोर के नारे लगा दिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नामंजूर। ऐवानों में मचाया अपोजिशन ने भरपूर शोर। लीगी एमएनए ख्वाजा आसिफ ने कड़ी तनकीद की। आज फिर पेट्रोल का बम जो है और गैस का बम जो है आपको मैं मौका देता हूँ ना इसके बाद देता हूँ। चला दिया गया है, इस आवाम का क्या बनेगा? बात वास्ता रहम करें। यहाँ पे मुद्रा को होना चाहिए। इस वक्त 22 करोड़ आवाम का मामला है। ये महंगाई और ये पेट्रोल की कीमतें जो आज बढ़ी हैं, खुदा के लिए अगर इस हाउस ने ये डिस्कस नहीं करना तो क्या डिस्कस करना है? अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। ऐवान नारों से गूंजता रहा। हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान ने ऐवान से वॉकआउट के बाद पार्लियामेंट के बाहर भी एहतजाज किया। ऐवान बाला में सेनेटर रजा रब्बानी खूब गरजे। जब हम महंगाई पे बात करने जा रहे हैं तो वेयर इज द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर? वो आए हाउस में, बट ही डिड नॉट हैव द करेज। आज का मौजू पाकिस्तान का गरीब अवाम है जनाब चेयरमैन। फाइनेंस मिनिस्टर के लिए तो इट इज ओनली 4 रुपीज। पंजाब असेंबली में भी अपोजिशन ने एहतजाज किया। राना मशहूद बोले अवाम छोलियां उठा उठा कर बद्दुआएं दे रहे हैं। ये वो वजीर आजम है इमरान खान जो अपोजिशन में कहता था कि अगर वजीर आजम टैक्स बढ़ाए, वजीर आजम बुनियादी अशियाए जरूरिया की कीमतें बढ़ाए तो वो वजीर आजम चोर होता है। अपोजिशन के वॉकआउट और कोरम की निशानदेही के बाद इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। अपोजिशन रहनुमाओं ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे को मुस्तरद कर दिया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने हुकूमत से इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया और कहा कि हुकूमत ने महंगाई का हफ्तावार बम गिराकर अवाम को खुदकुशी पर मजबूर कर दिया है। अंधी हुकूमत अंधाधुंध महंगाई करती है और फिर कहती है कि अवाम खुशहाल हो रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि अवाम तारीखी महंगाई की आग में जल रहे हैं। कीमतों में मजीद इजाफा शोरों को हवा देने के मुतरादिफ है। पीटीआई हुकूमत ने मईशत को बर्बाद कर दिया। मुल्क में लूट मार सेल जारी है। अवाम हुकूमत से अच्छी खबर सुनने के लिए तरस गए हैं। अपोजिशन की महंगाई की दुहाई तो वजीर खजाना की सब अच्छा की गर्दान। शौकत तरीन ने दावा किया कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें खित्ते में सबसे कम हैं। उन्होंने कोविड और पिछली हुकूमतों को महंगाई का जिम्मेदार करार दे दिया। उन्होंने मईशत की तरक्की का दावा भी कर दिया।
یہ قیمتیں کیوں بڑھ رہی ہیں؟ کیونکہ انٹرنیشنل پرائسز جو ہیں وہ بڑھ گئی. اس وقت پاکستان کی جو قیمتیں ہیں وہ 70ویں نمبر پہ ہیں. تو ریجن میں بھی بہت سستے ہیں اور دنیا کے بیچ میں بھی ہم سستے ہیں. یہ جو پرائسز ہیں یہ کووڈ کی وجہ سے پوری دنیا کے بیچ میں ان کا یہ اثر پڑ رہا ہے. اوور آل میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ گرو کرنا شروع ہو گئی ہے. بڑے بڑے جتنے بھی سیکٹر ہیں وہ اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ گرو کر رہے ہیں. ایگریکلچر گرو کر رہے ہیں, ہماری انڈسٹری گرو کر رہی ہے, ہمارا جو سروس سیکٹر گرو کر رہے ہیں. وزیر خزانہ کے مطابق ملک کی معیشت بہتری کی جانب گامزن، تو وزیر داخلہ شیخ رشید کے مطابق ملک معاشی بحران کا شکار ہے. انہوں نے بھی دیگر وزراء کی طرح پیٹرول مہنگا کرنے کی حمایت کر دی اور کہا کہ دنیا بھر میں پیٹرول مہنگا ہوا ہے. ابھی ترین صاحب نے کہا کہ دنیا میں پیٹرول 40 سے 80 پہ ہو گیا ہے. ہم فائنینشیل کافی کرائسس میں ہیں اور وہ جو دنیا میں ریٹ ہیں، جو دنیا میں اس وقت پیٹرول کے ریٹ ہیں، اس کی وجہ سے پاکستان میں بھی پیٹرول مہنگا ہو. ایل پی جی نے ریکارڈ ڈبل سینچری کر لی. 29 روپے اضافے کے ساتھ قیمت فی کلو 204 روپے ہو گئی. گھریلو سلنڈر 344 اور کمرشل سلنڈر 1322 روپے مہنگا ہو گیا. صارفین کے ہوش اڑ گئے. سعید بلوچ رپورٹ کریں گے. حکومت نے صارفین پر پیٹرول کے بعد ایل پی جی بم گرا دیا. 29 روپے فی کلو اضافے کے ساتھ ایل پی جی کی قیمت 204 روپے کلو ہو گئی ہے، جو تاریخ کی بلند ترین سطح ہے. گھریلو سلنڈر 2060 جبکہ کمرشل سلنڈر 7926 روپے کا ہو گیا ہے. قیمت میں اضافے سے صارفین پریشان ہیں. کاروبار بھائی بہت مشکل ہوئی. سواری پیسے نہیں خرچ دی. سواری کہتے کہ گیس مہنگی ہوگی. عمران خان رو ایل پی جی مہنگی ہوگی تو ظاہری بات ہے سواری اتنے پیسے ہمیں پے نہیں کرتی، الٹا ہمیں انسلٹ کرتی ہے، باتیں سناتی ہے. سواری پیسے وہی پے کر رہی ہے جو پہلے کرتی تھی. ایل پی جی قیمت میں اضافے سے صارفین کے ساتھ ساتھ دکاندار بھی پریشان ہو گئے ہیں. جب مہنگا ہو جاتا ہے پھر ہمارا کاروبار ڈاؤن ہو جاتا ہے، تو جب سستا ہوتا ہے تو کام چل جاتا ہے، پھر کام زیادہ ہوتا ہے. رکشے والے جو مہنگا ہوئے گا تو رکشے والے پیٹرول پے کرے گا زیادہ. رکشے والے گھر والے جو 200 کی بھرواتے ہیں وہ 100 کی بھروا کے لے جائے گا. گزشتہ 18 ماہ میں ایل پی جی کی قیمت میں 90 سے 95 روپے فی کلو کا اضافہ دیکھا گیا ہے. ایل پی جی غریب آدمی کا فیول ہے. اگر حکومت نے اس کی قیمتوں کو کنٹرول نہ کیا تو آنے والے دنوں میں عام آدمی کے لیے اس کا استعمال ناممکن ہو جائے گا. کیمرہ مین محمد ندیم کے ساتھ سعید بلوچ، آج نیوز، لاہور. اور اب بات کریں گے شہر قائد کے موسم کی، تو آپ کو بتائیں کہ کراچی سے طوفان کا خطرہ ٹل گیا. ڈیپ ڈپریشن ساحل سے دور ہو گیا. بحیرہ عرب میں بننے والے طوفان کا رخ مسقط کی جانب بڑھ گیا. شہر میں گزشتہ روز شروع ہونے والی بارش کا سلسلہ دن بھر وقفے سے جاری رہا. مختلف مقامات پر نکاسی نہ ہونے کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. کراچی سے طوفان کا خطرہ ٹل گیا. ڈیپ ڈپریشن ساحل سے دور ہو گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق بحیرہ عرب میں بننے والے سمندری طوفان کا رخ مسقط کی جانب ہو گیا، جبکہ بلوچستان کی ساحلی پٹی پر بھی بارش متوقع ہے. سندھ کے کسی بھی ایریا میں، کراچی، ٹھٹھا بدین وغیرہ میں بھی کوئی اربن فلڈنگ کی صورتحال نہیں رہی، تیز بارش نہیں ہے. البتہ بلوچستان کے ساحلی شہر ہیں جو گوادر، بسنی، جیگانی، اوڑمارا، سمیانی اور ان ایریاز میں، اور اوپر لسبیلا ڈسٹرکٹ کے بھی کچھ ایریاز میں یہاں پر تیز بارش ہو سکتی ہے. شہر قائد میں گزشتہ شام شروع ہونے والا بارشوں کا سلسلہ دن بھر وقفے سے جاری رہا. سب سے زیادہ بارش نارتھ ناظم آباد اور نارتھ کراچی میں 24 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی. ڈیفنس میں درخت گرنے سے گاڑی کو نقصان پہنچا. محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 سے 48 گھنٹے تک مزید بادل برسنے کی پیشگوئی کی ہے. کراچی میں مسلسل 8 سے 9 گھنٹے بارش ہوئی. ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کا دعویٰ، کہتے ہیں مسلسل بارش نے نکاسی آب کے نظام کو چیلنج کیا. ضلع انتظامیہ اور کے ایم سی کو نکاسی آب کی منصوبہ بندی کی ہدایت کی. مختلف مقامات پر بڑے پمپس نصب کر دیے ہیں. تیز بارش ہوتی، ہلکی بارش ہوتی، بٹ نان سٹاپ 8-9 گھنٹے بارش ہوئی، جس نے تمام جو پریپریشن تھی، تمام جو آپ کا ڈرینیج کا نظام تھا، اس کو چیلنج کیا. کراچی کے کسی بھی جگہ پر
نکاسی پرابلم نہیں ہوئی، تو ہم نے بدھ کے روز KMC ہو، DMCs ہو، ان کی مشاورت کے بعد KMC کے جو بڑے پمپ تھے ان کو مختلف مقامات پر انسٹال کر دیا گیا. پہلے ہم نے PDMA سے رجوع کیا اور PDMA سے ہم نے کراچی شہر کے لیے 16 بڑے پمپ مختلف مقامات پر انسٹال کرنے کے لیے لے لیے. شہر سے طوفان کا خطرہ تو ٹل گیا، لیکن وقفے وقفے سے ہونے والی بارش نے انتظامیہ کے دعووں کی قلعے کھول دی. نارتھ نازاواد سے حیدری کی جانب جانے والی سڑک زیر آب آ گئی. سڑک پر کئی فٹ پانی جمع ہے جس سے شہری اذیت سے دوچار ہے. تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ آج نیوز فیضان چلی سے. جی فیضان بتائیے گا. جی بالکل، طوفانی بارش کا خطرہ تو ٹل گیا، لیکن وقفے وقفے سے ہونے والی بارش بھی شہری انتظامیہ کی ناقص اقدامات کی بدولت شہریوں کے لیے جو ہے وہ اذیت کا باعث بن چکی ہے. میں اس وقت نارتھ نازاواد سے حیدری کی جانب جانے والی سڑک پر موجود ہوں اور یہاں پر کئی فٹ پانی جمع ہے. تحد نگاہ جو ہے وہ سڑک مکمل طور پہ جو ہے وہ زیر آب آ چکی ہے. شہریوں کو مشکلات کا سامنا، ان سے بات کریں گے. کیا کہیں گے، سندھ حکومت کہاں گئی؟ کیا کہہ سکتے ہیں ابھی بھائی آپ بتائیے گا کتنی پرابلم ہے، کہاں ہے سندھ حکومت؟ سندھ حکومت کہاں ہے جو پانی نکالنے کے دعوے کر رہی تھی؟ صاحب ابھی تو نظر نہیں آ رہی. کدھر ہے سندھ حکومت؟ کتنی پرابلم، بہت پرابلم، دیکھ لو تو. آپ کیا کہیں گے؟ بیوی آپ کیا کہیں گے؟ جی ہماری طرف تو ایسا بھی کوئی بارش ہوئی بھی نہیں. یہاں پر جب بھی سرزانی میں پانی ہوتا ہے نا، اکثر یہاں پہ روڈ بھر جاتے ہیں. جی بالکل، شہریوں کو اسی طریقے سے دشواری مشکلات کا سامنا ہے. میرے پیچھے کیمرہ مین اگر عقب میں دکھائیں تو یہاں پر شہریوں کی گاڑیاں بند ہو چکی ہیں، کئی شہریوں کی موٹر سائیکلیں بند ہو چکی ہیں. بھائی کیا کہیں گے، کب سے گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ سندھ حکومت کہاں ہے؟ پانی نکالنے کے دعوے کر رہے ہیں. کام نہیں ہے، فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، بیوی بچے ساتھ ہیں. اس طرح نہیں ہوتا، آپ خود دیکھیں پانی کتنا ہے. بہت پرابلم ہے، ابھی نکلنے دیں یار. حکومت سے کیا کہو گے؟ کچھ نہیں کہیں گے یار. ابھی ہے مرتضیٰ باب کہاں ہے؟ کہاں دکھ رہے تمہیں مرتضیٰ باب؟ اس ملک میں کوئی نظام ہی نہیں ہے. رونا تو اسی چیز کا ہے. ہمارے ملک میں چیزیں ہو جاتی ہیں مگر مینٹیننس نہیں ہے. کہاں ہیں وہ لوگ جو لاکھوں روپے تنخواہ لے رہے ہیں؟ KMC کے لوگ، KDA کے لوگ کہاں ہیں وہ لوگ؟ کیا کر رہے ہیں؟ عوام خوار ہو رہی ہے. آپ دیکھو، لگ رہا ہے یہ کوئی روڈ ہے، لگ رہا ہے کوئی دریا بہ رہا ہے. جی بالکل، انتہائی مشکلات اور دشواری کا سامنا. اور یہاں پر ایک بار پھر اگر سڑک کی صورتحال دکھائیں تو کتنا پانی ہے. کئی فٹ پانی جو ہے وہ ریلی کی صورت میں یہاں پر آتا دکھائی دیتا ہے. نارتھ نازاواد کے قریب یہ نالا ہے جو کہ اوور فلو ہو چکا اور نالے کا سارا پانی سڑک پر آ چکا ہے. جب بارش دن کے وقت ہوئی تھی جو گلی کوچوں میں پانی جمع ہوا تھا وہ بھی سڑکوں پر آ چکا ہے. شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے. کئی دعوے جو ہے وہ کیے گئے تھے کہ کہیں سڑکوں پر پانی نظر نہیں آئے گا، تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں گے، لیکن یہاں پر اس سڑک پر شہری انتظامیہ کا کوئی نمائندہ، کوئی شخص جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتا. شہری انتہائی اذیت اور پریشانی میں مبتلا دکھائی دیتے ہیں. جی دنیا کھیل سے خبریں شامل کریں گے لیکن اس بریک کے بعد آپ آج کے ساتھ ہیں.